صلی اللہ علیہ وسلم ان الولد مبخلۃ مجبنۃ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد بخل کا سبب ہے اور بزدلی کا سبب ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی وجہ سے انسان بخیل بھی ہو جاتا ہے، کنجوس بھی ہو جاتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے انسان بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک انسان کی اولاد نہیں، جب کوئی ایسا موقع آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، یا جو چیزیں اس پر اس کے مال میں واجب ہیں، زکوٰۃ واجب ہے، قربانی ہے، صدقہ فطر ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی مالی عبادت جو اس کے ذمے میں واجب ہو، اس کا موقع آتا ہے تو وہ بڑی خوشی سے اور بڑی آسانی سے کر لیتا ہے۔ لیکن جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر والدین یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیسے میں اپنے والد کے لیے، اپنے اولاد کے لیے بچا کے رکھ لوں، یہ اپنی اولاد کے لیے بچا کے رکھ لوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مالی عبادات ادا کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ حج نہیں کرتے، ان پر حج فرض ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے سارے بچوں کی شادیاں کروا لوں، وہ شادیاں کروانے کے بعد پھر میں حج کروں گا۔ تو یہ تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے شادیاں کروانی ہیں، شادیاں کروانے تک میں زندہ رہوں گا، اور پھر شادیاں کروانے کے بعد بھی زندہ رہوں گا کہ میں حج کر سکوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا فریضہ وہ ادا کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہ کیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اولاد کی وجہ سے اپنے اوپر عائد ہونے والے فرائض کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اولاد کی محبت یہ فطری ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ محبت رکھی ہے، لیکن اس محبت کو اس کی حدود میں رکھا جائے۔ اس کی وجہ سے اگر شریعت کا کوئی حکم متاثر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ محبت اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث شریف کا جو بنیادی درس ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے اولاد کے لیے پیسہ کمانے میں، کہ کسی طرح میں اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ پیسہ لا کر دوں۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ جائز ناجائز کی، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اولاد کی اچھی تربیت بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے زیادہ کوئی گفٹ، کوئی اچھا ہدیہ اور اچھا تحفہ نہیں دیا۔ تو اگر ان کی تربیت اچھی ہو جائے، مال اگر آپ کم چھوڑ کر جائیں یہ کوئی نقصان اور خسارے کی بات نہیں، لیکن اگر مال بہت چھوڑ کر جائیں اور اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے ان کو صرف مال کما کر دینا یہی مقصد نہیں ہونا چاہیے والدین کا، بلکہ ان کی اچھی تربیت کرنا یہ بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ منصور کے دربار میں گئے جب وہ خلیفہ بنا، تو منصور نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ امام مقاتل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ تمہیں بتاؤں یا جو میں نے سنا ہے وہ تمہیں بتاؤں؟ تو منصور نے کہا جو تم نے دیکھا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو ان کے 11 بیٹے تھے، اور انہوں نے 18 دینار میراث میں چھوڑے۔ عمر بن عبد العزیز خلیفہ وقت تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے، لیکن جب انتقال ہوا اپنے 11 بیٹوں کے لیے صرف 18 دینار میراث میں چھوڑے، جن 18 دینار میں سے 5 دینار ان کی تجہیز و تکفین میں خرچ ہو گئے، 3 دینار ان کی قبر کی جگہ خریدنے میں خرچ ہو گئے، باقی جو دینار بچے یہ ان کے 11 بیٹوں میں تقسیم ہوئے۔ اور ہشام ابن عبد الملک یہ بھی بادشاہ تھا،
اس کا جب انتقال ہوا، اس کے بھی 11 بیٹے تھے، اور اس نے جو میراث چھوڑی، ہر بیٹے کو میراث میں 10 لاکھ دینار ملے۔ لیکن امام مقاتل کہتے ہیں میں نے ایک دن ان دونوں کی اولاد کو دیکھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اولاد کو دیکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہے تھے، اور ہشام بن عبد الملک کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ راستے میں بھیک مانگ رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے بچوں کو سرمایہ چھوڑا تھا۔ تو اصل چیز اولاد کی صحیح تربیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔